بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ آج پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہے ملتان میں، میری کوشش ہے وہاں بھی پہنچ جاؤں، بہرحال وہ بندوبست پہ ہے، تو بہرحال میں یہ ضروری سمجھا کہ ایک بڑا اہم ایشو ہے جس پر حکومت کی طرف سے بے پناہ غلط بیانی ہو رہی ہے۔ مختلف پریس کانفرنسز بھی وزراء نے کی ہیں، لیکن کوئی جواب سوالوں کا جو آج ہیں ملک میں انرجی کے بارے میں، ان کا عوام کے سامنے نہیں آ سکا۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو ایک بہت بڑا چیلنج انرجی کی صورت میں ملا تھا، اور الحمدللہ ہم نے 5 سال میں اس کو حل کیا، اور 2018 میں ملک کو بجلی اور گیس دونوں میں سرپلس ہم چھوڑ کر گئے تھے، اور سب سے ایفیشینٹ طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا گیا۔ سستی ترین بجلی کے پلانٹ لگائے گئے، اور سب سے جو ضرورت تھی پاکستان کی، جو 15 سال میں اس سے پہلے حل نہیں ہو پائی تھی، کہ اضافی گیس ملک کی گیس کی سسٹم میں ڈالی جائے، وہ 20 مہینے میں ہم نے اس مسئلے کو حل کیا، اور آج تک پاکستان میں اضافی گیس کی فراہمی جو ہے اس نے ہماری انرجی کے کرائسس کو حل کیا ہوا ہے۔ اور اگر وہ معاملات اس وقت نہ کیے جاتے، آج کم از کم $2 ارب سالانہ آپ کو اضافی رقم انرجی کے لیے ادا کرنی پڑتی، اور صرف یہ نہیں، جو اس کا امپیکٹ جی ڈی پی گروتھ پر ہوتا وہ اپنی جگہ پر ہے، اور یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ 2% کے قریب جی ڈی پی کا امپیکٹ جو ہے وہ ایل این جی کی فراہمی کی وجہ سے ملک میں آیا ہے، کہ اضافی انرجی ہوئی، سستی انرجی ملی، اور اس سے ملک کے اندر ترقی ہوئی اور جی ڈی پی گروتھ آئی۔ ایک بدنصیبی ہے کہ آج 2.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پاکستان کو پھر بجلی اور گیس کی شارٹیج کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حکومت کم از کم بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ہمیں مختلف کہانیاں بتائی گئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گیس کے بل بھی بڑھ گئے، اور گیس کی قیمت میں ہمارے دور میں 5 سال میں 1 پیسے کا اضافہ گیس کی قیمت میں نہیں ہوا۔ آج گیس کی قیمت دگنی سے تگنی ہو چکی ہے صرف 2.5 سال کے عرصے میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حکومت اور اس کے وزراء بتانے سے قاصر ہیں۔ بجلی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ جو ہمارے دور میں بجلی لگی، جس کے اندر 4 پلانٹ ایل این جی بیسڈ ہیں، جو 4800 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، اور دنیا کے ایفیشینٹ ترین یعنی سستے ترین پلانٹس پاکستان میں لگائے گئے۔ اس میں پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جس رفتار سے اور جس قیمت پر پاکستان نے پلانٹ لگائے، دنیا میں کوئی نہیں لگا سکا، اور یہ 62% ایفیشنسی کے قریب دنیا کے سستے ترین پاور جنریٹنگ یونٹس ہیں۔ ساتھ ساتھ تقریباً 3600 میگا واٹ کے کول بیس پلانٹ لگائے گئے، جو ہمارا اندازہ ہے کہ اگلے 30 سال تک پاکستان کو سستی ترین بجلی فراہم کرتے رہیں گے۔ اس کے باوجود آج ملک کے اندر بجلی کی شارٹیج ہے۔ اس وقت بھی جب ہم یہاں پر موجود ہیں تو جنریٹر چلا کر بجلی کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے انرجی کے مسائل کا حل اضافی گیس کے اندر ہے، تو پھر کیوں حکومت اضافی گیس لانے سے قاصر ہے؟ ایل این جی کے ٹرمنل موجود ہیں، ان کے اندر کیپیسٹی موجود ہے، لیکن ایل این جی امپورٹ نہیں کی گئی۔ اس کو آپ پلاننگ کا فقدان سمجھیں، اس کو آپ نالائکی سمجھیں، اور اس میں ایک بڑا عنصر کرپشن کا شامل ہے، کیونکہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ آپ تیل چوری کر سکتے ہیں، آپ گیس چوری نہیں کر سکتے۔ یہ ایک آئل مافیا ہے ملک کے اندر، جو آج اس ساری بات کا ذمہ دار، اور یہ معاملے اربوں سینکڑوں ارب روپے میں جاتے ہیں، جو
LNG کی ویریبل کاسٹ ہے پروڈکشن کی بجلی کی، وہ آج 6 روپے یونٹ کے قریب ہے. جو تیل ہے وہ تقریباً 13 روپے یونٹ کے قریب ہے، اور ڈیزل جو ہے وہ 25 روپے یونٹ کے قریب ہے. اس کے باوجود کابینہ کا فیصلہ ہوا 2018 میں کہ کوئی فرنس آئل ملک میں امپورٹ نہیں کیا جائے گا، کوئی پاور جنریشن ڈیزل پہ نہیں ہوگی. اس دفعہ پھر گرمیوں کے دوران اور آج بھی ملک کے اندر پاور جنریشن کے لیے فرنس آئل امپورٹ کیا جا رہا ہے، اور جو ڈیزل ہے اس کا بھی استعمال کیا گیا ہے. دنیا میں کوئی ملک بیس لوڈ پاور جنریشن کرتا ہو، پاکستان میں ماضی میں کی گئی، ہماری حکومت نے ختم کی، اور آج پھر وقتاً فوقتاً بیس لوڈ پاور جنریشن ڈیزل پہ ہوتی ہے. حالانکہ آپ کے پاس LNG کا پورا نظام موجود ہے جس سے آپ 1/4 قیمت میں بجلی بنا سکتے ہیں، لیکن اس نظام کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اس وقت ہمارا تخمینہ ہے کہ سوئی کمپنیز جن کے اندر کوئی سرکولر ڈیٹ ہمارے زمانے میں نہیں تھا، آج وہاں پر سرکولر ڈیٹ جو ہے 1000 ارب سے بڑھ گیا ہے. یعنی 1000 ارب کا گیس کی قیمت بڑھانے کے باوجود، بجلی کی قیمت بڑھانے کے باوجود جو گیس کمپنیز کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 1000 ارب سے بڑھ چکا ہے. پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ جس کو جب سے پاکستان بنا ہے وہ 1050 ارب کے قریب تھا 2018 میں، 1050 ارب تھا 2018 میں، آج 2300 ارب سے بڑھ چکا ہے. یعنی 1250 ارب روپیہ پاور سیکٹر کے اندر سرکولر ڈیٹ میں بڑھ چکا ہے. یہ معمولی رقم نہیں ہے. اس وقت ہر مہینے سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ 60 ارب روپے سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو اس بات حقیقت میں پتہ ہوگا کہ پوری وفاقی حکومت جو ہے، جس میں تمام وفاقی حکومت اخراجات ہیں سوائے سود کے اور دفاعی اخراجات کے، اس میں 40 ارب روپیہ ماہانہ خرچ ہوتا ہے. ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ 60 ارب روپے ماہانہ کی شرح سے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. یہاں پر مختلف باتیں اور دعوے کیے گئے، مقدمے بنائے، ہم پر مقدمے بنائے گئے. مجھ پر مفتاح اسماعیل صاحب پہ مقدمے ہیں کہ آپ نے LNG ٹرمینل لگایا ہے، اور اس میں ہم پہ کرپشن کا چارج نہیں ہے. ہم پہ چارج یہ ہے کہ آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا. ہم نے بالکل اختیارات کا استعمال کیا، اور ہم نے 20 مہینے میں پاکستان کو وہ LNG کی سپلائی چین دی جو دنیا میں کوئی ملک 7 سال سے کم میں نہ بنا پایا تھا. یہ ہم نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے. آج دعوے ہیں کہ LNG ٹرمینل لگیں گے. 2.5 سال میں کوئی LNG ٹرمینل نہیں لگ سکا. آج ملک کو ضرورت ہے. میں پھر بار بار کہتا ہوں، پاکستان کے انرجی مسائل، چاہے وہ ایندھن کے ہوں، بجلی بنانے کے ہوں، کوئی انرجی کا مسئلہ ہو، وہ صرف اور صرف اضافی گیس سے حل ہو سکتا ہے. ہماری دونوں پائپ لائنز ایران سے، ترکمنستان سے، وہ مختلف معاملات کے شکار ہیں، وہاں سے گیس ابھی تک نہیں آئی. صرف LNG سے ہی آپ کے انرجی کے مسائل حل ہوں گے. آج 2.5 سال میں کوئی نیا LNG ٹرمینل نہیں لگ سکا. ہم نے 2 ٹرمینل لگائے، IPP موڈ میں لگائے. حکومت نے گارنٹی دی کہ اتنا اس کو استعمال کریں گے، نہیں کریں گے تو رقم ادا کریں گے. پہلا ٹرمینل جو لگا وہ دنیا کا واحد ٹرمینل ہے جو 100% کیپیسٹی پر آپریٹ کر رہا ہے پچھلے 5 سال سے. دنیا میں کوئی اور ٹرمینل نہیں ہے. ہر IPP موڈ میں جو چیز لگتی ہے اس کے استعمال کی ایک شرح ہوتی ہے، اور وہ عام طور پہ 60 سے 70% تک رہتی ہے. جو آج وزراء بھی 2 ایسے ہیں جن کے اپنے IPP موڈ میں پاور پلانٹ لگے ہوئے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے پاور پلانٹس کی شرح استعمال دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ IPP موڈ کیا ہوتا ہے. یہ 2 ٹرمینل لگے. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کے 4 ٹرمینلز پاکستان میں لگ رہے تھے جن کی سائٹ لوکیشنز بھی PQA نے، پورٹ قاسم اتھارٹی نے اسائن کر دی تھی، دے دی گئی تھی، اور دنیا کی بڑی کمپنی تھی. اس کے اندر ایکسان موبل بھی تھا،
اس کے اندر چین کی کمپنیاں بھی تھیں، فرانس کی کمپنیاں بھی تھیں، مختلف کمپنیاں پاکستان کے اندر ٹرمینل لگا رہی تھیں، کیونکہ پاکستان کو ایک بڑی مارکیٹ گیس کی سمجھا جاتا ہے. لیکن آج 2.5 سال میں ایک ٹرمینل بھی اضافی نہیں لگ سکا. باتیں بہت سی ہوتی ہیں، کل لگ رہے ہیں، پرسوں لگ رہے ہیں، فلانی چیز سائن ہو گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج ٹرمینل لگانے والی کمپنیوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں. میں یہ کھلا الزام لگاتا ہوں، ہر منسٹری کے اندر پیسے مانگے جاتے ہیں. ہمیں لوگوں نے بتایا ہے، اور یہ شرم کی بات ہے کہ اس وجہ سے آج ملک جو ہے وہ مستقبل میں آج بھی گیس کی شارٹیج کا سامنا کر رہا ہے، مستقبل میں بھی ہوگا. اور جب آج بھی ایک ٹرمینل میں کیپیسٹی موجود ہے لیکن حکومت جو ہے وہ LNG امپورٹ نہیں کرتی، اس کی وجہ سمجھ سے مقاصر ہیں اور فرنس آئل اور ڈیزل پر واپس جنریشن ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پائپ لائن کے بغیر اگر پائپ لائن نہیں ہوگی تو کراچی سے ناردرن سندھ میں اور پاکستان کے باقی علاقوں میں LNG بیس گیس نہیں جا سکے گی. آج تک 2.5 سال میں کوئی پائپ لائن نہیں شروع کی جا سکی، حالانکہ ہم نے اپنے دور میں ایک پائپ لائن سوئی ناردرن سوئی سدرن کی اپنی ملکیت سے ڈیزائن بھی کر دی تھی، اس کے فنڈز بھی ان کا بندوبست بھی کر دیا گیا تھا. آج تک 1 انچ پائپ لائن 2.5 سال میں نہیں لگ سکی. یہ بھی ایک حقیقت ہے. ایک کانٹریکٹ رشیا سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پر پائپ لائن کا ہوا تھا، 2.5 سال میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور وہاں پر بھی آج بہت سے وزراء، بہت سے اشخاص منہ کھولے بیٹھے ہیں کہ اس ٹھیکے سے بھی ان کو کوئی ذاتی فائدہ مل جائے تو پھر یہ پائپ لائن کا کام شروع کیا جائے گا. آج بات صرف نااہلی کی نہیں ہے، بات کرپشن کی ہے، بات ملک کے مستقبل سے کھیلنے کی ہے. ابھی آپ کے سامنے جب یہ کووڈ کا کرائسس ہوا، دنیا میں انرجی کے معاملات میں جو تبدیلی آئی وہ سب جانتے ہیں. دنیا کے ہر ملک نے اسے فائدہ اٹھایا. پاکستان کو آفر کی گئی اس وقت جو آج LNG آپ کو $3 اور $4 کی 2 سال کے کانٹریکٹ اویلیبل تھے، وہ کانٹریکٹ نہیں کیے گئے. کوئی ٹینڈر نہیں کیا گیا کہ قیمت پتہ کی جا سکے. اور آج جب ہمیں ضرورت پڑی ہے LNG کی دسمبر کے اندر، اس کا ہمیشہ پلاننگ ہوتی تھی. جون اور جولائی میں ٹینڈر کیے جاتے تھے. جب ٹینڈر کیے گئے تو مہنگی ترین LNG آج آپ کو خرید کر ملک کی ضرورت پوری کرنی پڑے گی. اس کا تخمینہ ہم نے تو بہت زیادہ لگایا تھا، لیکن انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس نے اس کا تخمینہ 122 ارب کا نقصان پاکستان کا لگایا ہے. یہ معمولی رقم نہیں ہے. ہماری نظر میں جو آج تک اس حکومت میں انرجی کے مد میں نقصان ہو چکا ہے، سیکولر ڈیٹ کے علاوہ وہ 300 ارب سے تجاوز کر گیا ہے. یہ حقیقت ہے ملک کے معاملات کی. کراچی کے جو معاملات ہیں اس میں کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا وزراء نے کہا کہ پاکستان میں گیس اور پاور کی شارٹیج اس لیے ہے کہ کے الیکٹرک کو زیادہ گیس دے دی گئی اور کے الیکٹرک نے فرنس آئل کا آرڈر بر وقت نہیں دیا. یہ بات مختلف وزراء سے آپ نے سنی ہوگی. اس سے پھر جھوٹ کا لفظ استعمال کرنے سے اجتناب کروں گا، لیکن اس سے بڑی غلط بیانی ممکن نہیں ہے. ہمارے زمانے میں 2017-18 میں 128 ملین کیوبک فیٹ ڈیلی گیس کے الیکٹرک کو دی گئی، اس لیے کہ بجلی کی قیمت کو کم رکھا جا سکے. حالانکہ سوئی سدن کا کانٹریکٹ صرف 10 ملین کیوبک فیٹ ڈیلی کا کے الیکٹرک کے ساتھ ہے. فرنس آئل امپورٹ نہیں کیا گیا. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پلاننگ کرے بجلی کیسے بنے گی، کب بنے گی. تو یہ آج اور یہ بھی کانٹریکٹ ہوا تھا، یہ بھی ایگریمنٹ ہوا تھا کہ الیکٹرک کے ساتھ کہ 90 ملین کیوبک فیٹ تک حکومت ان کو دینے کی کوشش کرے گی. اس سے اضافی ان کو LNG لینی پڑے گی. آج نہ ان کی LNG کا بندوبست کیا گیا، لیکن فرنس آئل چونکہ اس کے اندر کرپشن ہوتی ہے، پیسہ بنایا جاتا ہے، آئل مافیا پیسہ دیتی ہے، تو آج جنریشن جو ہے وہ فرنس آئل اور ڈیزل سے ہو رہی ہے. یہ حقائق ہیں بدقسمتی سے آج پاکستان کی انرجی ایشوز میں. اور وہ ملک جس کی پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ ایک ناممکن انرجی کرائسس کو پاکستان مسلم لیگ نون نے قابو پایا 5 سال میں، اور صرف آج کے لیے نہیں، اگلے 20-30 سال کے لیے قابو پایا. آج پھر اس سب کی نفی کر کر ملک کو ایک انرجی کرائسس میں ڈال دیا گیا ہے.
جی सवाल आपसे ये है कि सवाल ये है आपसे कि आपने बात की बार बार करप्शन की। जी हुकूमत की तरफ से भी यही आपके लिए कहा जाता है कि आप करप्शन की है, एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अभी निजी टीवी चैनल पे भी यही बात की है कि एनआरओ तो ये कौन सी करप्शन है जिसके बार बार एनआरओ का वो आपको कहा जाता है और आपकी तरफ से करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। देखिए, पहली बात ये हम तो केस हम पे बन गया ना, 2 नैब के केस हैं, हम तो जवाब दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि उस अदालत में टीवी के कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सी करप्शन हुई है। हम तो हाजिर हैं, हुकूमत अपना जवाब दे ना। मैंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है, मैं नाम ले सकता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता, ये मुनासिब बात नहीं है, हम इसको बुरा समझते हैं। यहाँ एनआरओ की बात चलती है, एनआरओ वज़ीर-ए-आज़म, मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, एनआरओ का हक एक आमिर के पास होता है, वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं होता। वज़ीर-ए-आज़म कैसे एनआरओ देता है? वज़ीर-ए-आज़म चीनी में पैसे बनाने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करता, ये एनआरओ होता है। वज़ीर-ए-आज़म जो लोग एलएनजी में पैसा बनाते हैं, जो लोग तेल इंपोर्ट करते हैं, जो मुल्क का नुकसान करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बनने देता। जो दवाइयों में करप्शन करते हैं उनके ख़िलाफ़ एनआरओ नहीं बनने देता। जो उनके मशीरों के असासे ज़ाहिर होते हैं उनके ख़िलाफ़ केस नहीं बनने देता। ये एनआरओ होता है। मुझे एनआरओ नहीं चाहिए। जिनको आपने दिया है उनसे पूछें कि कब उनके ख़िलाफ़ केस बनेंगे, क्योंकि वो केस हकीकत और मबनी है। हम तो कहते हैं कि आपने हम पे मुकदमा बनाया है, आप टीवी कैमरे लगाएं अदालत के अंदर और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। हुकूमत क्यों घबराती है? हुकूमत को इसरार करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इमरान खान इसरार करे कि मैं इन लोगों के मुकदमे जो हैं वो पीटीवी पर लाइव दिखाऊंगा। मेरा चैलेंज है, उसको कह दे लगाए कैमरे। जी ये ऊपर ये एक मिनट मैं आऊंगा। कि वैसे तो मुल्तान की बहुत सारी चीजें मशहूर है, मुल्तानी हलवा जो मुल्तान खान एक फिल्म की थी, जी। कल से परसों से वहाँ फिल्म चल रही है मुल्तान, क्या कहेंगे आप? ये बुज़दार फिल्म जी मुल्तान मैं आऊंगा आप जी मुल्तान में जो फिल्म चलेगी पूरा पाकिस्तान देखेगा। ये बताइए कि वफाकी हुकूमत कोरोना के लिए कह रही है, कोरोना पे एसओपी अमल किया जाए, सिंध हुकूमत भी एसओपी पर अमल करा रही है। क्या आप समझते हैं ये दोनों आवाम को खौफ दे रही है कि अगर है कोरोना तो ये पीडीएम की जलसों में नजर नहीं आता? क्या कहते हैं कोरोना है? देखिए, कोरोना है, कोरोना को मैनेज करना चाहिए, कोरोना पे पॉलिसी बननी चाहिए। आज सिंध हुकूमत में फिर भी कोई पॉलिसी बनाई है, वफाकी हुकूमत की मुल्क के लिए कोई पॉलिसी आज भी नहीं है। कहते हैं जी पीडीएम के जलसे में कोरोना है, हुकूमत के वजीर जलसे कर रहे हैं और सिंध के अंदर कर रहे हैं जहां पॉलिसी मौजूद है। जी जी शाहिद खान अब्बासी साहब, ये बताइए कि आप मियां साहब जो बयानिया लेके चल रहे हैं, वही मरियम नवाज भी वही बयानिया लेके चल रही है, इस बयानिए में आप सर्वाइव कर सकेंगे? क्योंकि असद उमर जो मोहम्मद जुबैर के भाई हैं, उनका ये बयान है कि आप तनज़्ज़ुली की तरफ मुस्लिम लीग नून जा रही है। मुस्लिम लीग नून के अपने अफराद जो एमएनए एमपी हैं वो कह रहे हैं कि हम साथ छोड़ते जा रहे हैं और पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस रियासत में इस बयानी के साथ आगे सर्वाइव कर सकेंगे आप? सवाल आ गया। देखिए, मैं किसी ऐसे एमएनए एमपीए से नहीं मिला जो ये कहे कि मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का एक नुकाती बयानिया है, ये पीडीएम का बयानिया है, ये हर पीडीएम की जमात का बयानिया है, ये हर पाकिस्तानी का बयानिया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। ये सारी बात है। क्या आप इसे इख्तलाफ करते हैं कि और शख्स से? मुझे कोई पीटीआई का आदमी ले आए जो ये कह दे कि मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। एक मिनट जी ये आपको बताइए आऊंगा। कि क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े जलसे भी आपने कर लिए हैं और आज मुल्तान में भी मैदान सजा रहे हैं और लाहौर में भी आप जलसा करने जा रहे हैं? अवामी रिस्पांस क्यों नहीं, अवाम क्यों नहीं आपका उस तरह से साथ दे रही जिस तरह के मसाइल है इस वक्त? देखिए, तारीखी जलसे हैं, बल्कि तारीख साज जलसे हैं। ये अवाम की राय का इजहार है। आप का ताल्लुक मीडिया से है, आप सड़क पे जाएं, ये 7 बाज़ार है, या जाएं तो लोगों से पूछें वो क्या समझते हैं हुकूमत को या हुकूमत की कारकर्दगी को। आज हर शख्स मायूस है, हर शख्स परेशान है, मुल्क मुश्किल में, अवाम तकलीफ़ में है। हम तो वो बयानियाँ लेकर निकले हैं
और इंशाल्लाह अवाम को इसी जदोजहद से रिलीफ मिलेगी। जी 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 एक मिनट आऊँगा। का जो बयान था, जो अहदाफ था कि सिंध हुकूमत को वफाक को गिराना है जलसों के तहत, बलूचिस्तान में जलसे हुए, कराची में हुए, पूरे मुल्क में जलसे भी कामयाब हुए, अवाम भी आपके साथ है, लेकिन हुकूमत गिराने वाला जो हदफ है वो आप नहीं हासिल कर सके। हदफ आइन की हुक्मरानी है, उसके रास्ते में जो चीज़ हायल होगी हमारा काम उससे जंग करना है। तीनों पे आऊँगा। शक्ल जी। जी आपने जो आप बात करते हैं बार नेशनल डायलॉग की, कल मियां शहबाज शरीफ साहब ने इसका जिक्र किया, आपकी पार्टी में क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस नेशनल डायलॉग के हामी हैं? तो नून लीग में इस मामले पर क्या हुआ है? देखिए, हर मामले का हल डायलॉग से ही होता है। दुनिया में जंग अजीम भी डायलॉग से ख़त्म हुई है, सियासी जमूद भी डायलॉग से ही ख़त्म होता है। तो हमने तो अवाम की जो राय है उसके इजहार के लिए पब्लिक मोबिलाइजेशन की है, उसका रिस्पांस आपके सामने है। जो जलसा हुआ है वो शहर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ है और इंशाल्लाह इसके बाद भी होगा। आगे जो तरीका है उस पर हम जाएंगे, लेकिन आज ये लम्हा फिक्रिया उन सब कुव्वतों के लिए है जो मुल्क में सियासत पर और हुक्मरानी पर असरअंदाज होती हैं। उनको एहसास होना चाहिए कि आज मुल्क मुश्किल में है, उसका रास्ता एक बड़े डायलॉग में है जिससे मुल्क के मसाइल हल करने की तजावीज़ सामने आए और उन पर अमल दरामद शुरू हो। भाई साहब, आज जो मुल्तान में जलसा बज़ाहिर तो नाकाम होने जा रहा है, जलसा नहीं हो पा रहा है, ताहम रैलियां निकाली जा रही है, इसके सूरत पर क्या मौक़िफ़ है कि जलसा नहीं होगा? देखिए, जब हुकूमत मजबूर हो जाए जलसे को इन हथकंडों से रोकने में, तो फिर यही जलसे की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। जब आप अवाम से खौफ खाना शुरू कर दें, जब आप अवाम के इज़हारे राय को दबाने की कोशिश करें, यही कामयाबी होती है तहरीक। जी भाई। अच्छा, ये शायद सरकार वज़ीर आज़म ने ऐलान भी किया है कि जो फौजी क़यादत है वो उनके साथ है, जो फैसले मैं करता हूँ वो उसको तस्लीम करती है, वो जो कहते हैं फौज उसको उनके साथ करती है। तो आप किस फौज की बात करते हैं कि वो इसको हटाए? ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की भी खाम ख्याली है। फ़ौज से तवक्को ये होती है कि वो आइन के मुताबिक हुकूमत की अपने दायरे के अंदर रहकर उसका एक रोल है वो अदा करे, तो वही हुकूमत अदा करती है। और जब कोई वज़ीर-ए-आज़म ये बात कहने पर मजबूर हो जाए कि फ़ौज मेरे साथ है, क्योंकि हुकूमत अवाम के ज़ोर पर की जाती है, जब वज़ीर-ए-आज़म ये मजबूर होकर ये कहना शुरू कर दे तो फिर दिन गिने चुने रह जाते हैं। जी आखिरी सवाल। आखिरी सवाल। आप बड़े साफ से और बड़े शफाफ अंदाज में बात करते हैं। आज थोड़ी सी बात बता दें, खान साहब जो है जो पैर की उंगली तलाश करते रहे थे, पैर की उंगली पे खड़े रहे थे, 11 जमातें मिलकर हुकूमत को नस्बत नहीं कर सके, क्या आप ये पैर की उंगली का इंतजार कर रहे हैं? एम्पायर की उंगली। एम्पायर की उंगली, अगर एम्पायर अवाम है तो उस उंगली का इंतज़ार कर। अवाम ने उंगली खड़ी कर दी है, आपको नज़र आए या ना आए। थैंक यू। थैंक यू।